بلکہ مکمل ہوش میں بول رہا ہوں. ایک ٹائم وہ تھا اگر کوئی انسان کہیں جاتا تھا غیر مذہب والا تو اپنی بہن بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتا تھا. اس کی تھنکنگ یہ تھی کہ مسلمان اپنی جان کو قربان کر دے گا لیکن میری بہن بیٹیوں کی عزت پر جو ہے آنچ نہیں آنے دے. اپنے مال کو مسلمان کے حوالے کر کے جاتا تھا کہ مسلمان بھوکا تو مر جائے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا. اور آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ کوئی ہمارے درمیان سے گزرتا ہے، اگر ساتھ میں اس کی بہن بیٹی ہوتی ہے، اگر وہ آگے چلے تو پیچھے کرے. ہم نے ایسے ماحول خراب کر رکھا ہے، ہم نے اپنے کردار کو خراب کر رکھا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو اتنا بدکار کر رکھا ہے. بس آپ کے معاملات کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. ارے نبی کے غلام ہوتے کیسے ہیں؟ نبی کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں؟ نبی کے ماننے والے ہوتے کیسے ہیں؟ آج ہم دنیا میں ایسی چیزیں کرتے جس کے ذریعے ہمارے حصے میں گناہ ملتے ہیں، ہم گناہ کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کا کسی کام میرے قوم کا نوجوان کرتا ہے. میرے قوم کے نوجوان کو بدنگاہی کرنے کا بڑا شوق ہے، ادھر ادھر نظر ڈالنے کا بڑا شوق ہے. ارے جس قوم کا نوجوان اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے اس کا مستقبل سنہرے حلقوں میں لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے اس کا مستقبل خطرے میں آ جاتا ہے. آج میرے قوم کا نوجوان جو الجھا کس چیز میں ہے؟ یہ موبائل میں رات بھر جاگ کر زنا کے مناظر دیکھا کرتا ہے، چیٹنگ کیا کرتا ہے. اس کے کردار و اعمال سے خراب ہو گئے ہیں. جب یہ گلیوں سے بڑے بڑے بال رکھ کر بائک دوڑا کر یہ نکلتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں دیکھو ایک مسلمان کا بچہ جا رہا ہے. آج ہمارے اعمال و کردار ایسے ہو گئے ہیں. لیکن آؤ دیکھو جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے اس کے کردار و عمل کا حال کیا ہوتا ہے. ایک عیسائی بادشاہ نے 3 مجاہدین کو گرفتار کر لیا اور تینوں کے 3 سگے بھائی، اور گرفتار کرنے کے بعد کہا تمہارے سامنے اونلی ون کنڈیشن، صرف ایک شرط اپنی جان بچانے کے لیے ہے، اور وہ شرط یہ ہے یا تو مسلمان یا تو ابھی تم مسلمان ہو اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر عیسائی دھرم میں داخل ہو جاؤ، یا تو یہ کہا دیکھ رہے اس میں تیل ابل رہا ہے اس میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. 2 ہی آپشن تمہارے پاس ہے، جس کو چاہے سن لو. دونوں بھائی نے جواب دیا تھا آگ میں جل دینا تو گوارا ہے لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان دینا گوارا نہیں ہے. دونوں بھائیوں کو کھا کر اس جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈال دیا گیا. مختصر میں باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. تیل میں ڈالنے کے بعد ایک آواز چھن آئی، دونوں بھائی غائب ہو گئے، یعنی ان کے بدن کا پتہ نہ چلا تیل میں. اب بادشاہ مخاطب ہوا چھوٹے بھائی کی طرح دین سے سنتا ہے یا آگ میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس نے کہا آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں. تب تک بادشاہ کے وزیر نے دیکھا، وزیر نے کہا بادشاہ اسے میرے حوالے کر دو، اس کے ایمان سے میں قبضہ کر لوں گا، اس کے ایمان کو میں چھین لوں گا، آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دیں. بادشاہ نے وزیر سے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے اس نوجوان کو تمہارے حوالے کر دیا. اب وہ جو وزیر جو ہے اس نوجوان کو لیتا ہے. نوجوان کو لینے کے بعد جو ہے اپنے گھر کو آتا ہے. اپنے گھر کو آنے کے بعد جو ہے نوجوان کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے، اور کمرے میں بند کرنے کے بعد جو ہے اپنے بیٹی کے پاس آتا ہے اور اپنے بیٹی سے آ کر کہتا ہے دیکھو دشمنان اسلام کا معاملہ کیا ہے. انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کو چھیننے کے لیے، ایمان کو چھیننے کے لیے ہمیشہ اپنے بہن بیٹیوں کا
کا استعمال کیا ہے, اپنے بہن بیٹیوں کا استعمال کیا ہے, اپنے بیٹی کے پاس آتا ہے, بیٹی کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ میری بیٹی سنو, ایک نوجوان مسلمان ہے, اس کے ایمان پہ تمہیں قبضہ کرنا ہے, اس کے ایمان کو تمہیں چھیننا ہے, اس کے ایمان سے تمہیں قبضہ کرنا ہے, وہ مسلمان ہے, اسے تمہیں یہودی بنانا ہے. دیکھو اپنے کریکٹر کو سنوارنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک باپ بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹی چاہے تمہیں جو کرنا پڑے لیکن تم اسے عیسائی بنا ہو. اب بیٹی سنتی ہے, اپنے باپ سے بول پڑتی ہے, اے میرے باپ آپ گھبرائیے مت, اے میرے باپ پریشان مت ہوئیے, اے میرے آپ باپ آپ بےچین نہ ہوئیے. ارے یہ تو آپ کی بیٹی کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے, یہ تو آپ کے بیٹی کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے. میں اس نوجوان کو جو ہے اپنے چنگل میں پھنسا کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا کر اسے عیسائی بنا لوں گی, یہ میرا کام ہے. باپ نے کہا بیٹی ٹھیک ہے, اگر یہ تم کام کر لو گے تمہارے باپ کی عزت دربار میں پڑ جائے گی. بیٹی نے کہا ٹھیک ہے. رات کا اندھیرا ہوتا ہے, بیٹی کپڑے کو چینج کرتی ہے, کپڑے کو چینج کرنے کے بعد جو ہے اپنا میک اپ کرتی ہے, میک اپ کرنے کے بعد جو ہے اپنا بالکل بےہودہ لباس پہنتی ہے, اور لباس پہننے کے بعد جو ہے اپنے حلیہ کو بالکل خراب کرتی ہے, اور خراب کرنے کے بعد جو ہے اس نوجوان کے کمرے میں جاتی ہے, اور کمرے میں جانے کے بعد جو ہے اس نوجوان کمرے میں بیٹھ جاتی ہے. اور جیسے کمرے میں بیٹھ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, وہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے, وہ نوجوان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, وہ نماز کے عالم میں ہے. یہ لڑکی بیٹھی رہی, یہ نوجوان جو ہے اپنی نماز ابھی ختم کرے گا اور مجھے دیکھے گا, اور مجھے دیکھنے کے بعد جو ہے مجھ میں ڈوب جائے گا. لیکن وہ نوجوان ہے نماز پہ نماز پڑھتے جا رہا ہے, رکوع پہ رکوع کرتے جا رہا ہے, قیام پہ قیام کرتے جا رہا ہے, سجدے کو سجدہ کرتا جا رہا ہے. اس نے مردے لڑکی کو بنا دیکھا, لڑکی پریشان ہے, لڑکی حیران ہے, اب مجھ سے بدل رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نوجوان مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے, یہ پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے. لڑکی ساری رات بیٹھی رہی, اس کو مٹ سے بیٹھی رہی, یہ نوجوان مجھے ابھی دیکھے گا, یہ نوجوان مجھے ابھی دیکھے گا. لیکن نوجوان نے منہ کر بھی جو ہے اس لڑکی کو نہ دیکھا, کیونکہ سفیدی نمودار ہوتی ہے. وہ لڑکی کمرے سے باہر آتی ہے, باپ لڑکی کو دیکھتا ہے, لڑکی سے بول پڑتا ہے, اے بیٹی بتا کیا کام ہو گیا ہے. بیٹی بول پڑتی ہے, اے میرے ابا سنو تو آج مجھے ایسا لگتا ہے وہ نوجوان جو ہے اس کے کوئی عبادت کا دن تھا, آج ساری رات جو ہے وہ نماز پڑھتا رہا, مجھے ایک دن کا ٹائم اور دے دی ہے, اس کے ایمان پہ قبضہ کر لوں گی, اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال لوں گی. باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی, مجھے ایک دن اور دیتی ہے, ایک دن اور دیتا ہوں. بیٹی کو ایک دن اور ملتا ہے, دوسرا دن ہوتا ہے, وہ بیٹی سے تیار ہوتی ہے, میک اپ کرتی ہے, اپنا لباس جو ہے بالکل بےہودہ بناتی ہے, اور بنانے کے بعد جو ہے اس نوجوان کے کمرے میں جاتی ہے, اور جب نوجوان کمرے میں پہنچتی ہے جا کر کمرے میں بیٹھ جاتی ہے. کیا دیکھتی ہے, وہ نوجوان جو کل نماز پڑھ رہا تھا, وہ نوجوان جو ہے آج قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, قرآن پڑھتا جا رہا ہے, تلاوت کرتا جا رہا ہے, نبی کی محبت میں جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے چلا جا رہا ہے, قرآن پڑھتے چلا جا رہا ہے. یہ لڑکی پریشان ہے, یہ نوجوان جو آج بھی مجھے نہیں دیکھتا ہے. لڑکی ساری رات بیٹھی رہی, تو وہ نوجوان جو ہے قرآن پڑھتا رہا, لڑکی انتظار کر رہی تھی تب یہ قرآن پڑھنا ختم کرے, تب یہ مجھے دیکھے گا. لیکن لڑکا جو ہے دیکھنے کے لیے گوارا کیا نہیں, قرآن پڑھتا جا رہا ہے, تلاوت کرتا جا رہا ہے. لڑکی ساری رات بیٹھی رہی, صبح سویری نمودار ہوتی ہے, لڑکی کمرے سے باہر آتی ہے, باپ سے ملاقات ہوتا ہے, باپ سے ملاقات ہوتی ہے. لڑکی سے بات کرتا ہے, اے میری بیٹی بتا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے, کیا تم نے اپنا کام کر لیا ہے. لڑکی بول پڑتی ہے, ابا مجھے ایسے لگتا ہے آج بھی جو ہے اس سے قرآن پڑھنے کا دن تھا. ارے وہ رات بھر قرآن پڑھتا رہا, وہ تلاوت کرتا رہا, مجھے ایک دن کا ٹائم اور دے دی ہے, تو اس کے ایمان پہ قبضہ کر لوں گی, اس کے ایمان کو چھین لوں گی. باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی, تجھے ایک دن اور دیتی ہوں. اب باپ نے تمہیں ایک دن اور دیتا ہوں. باپ نے جو ہے اپنے بیٹی کو ایک دن اور دے دیا. ایک دن ملنے کے بعد جو ہے اب دوسرا دن ہوا کہ بیٹی نے جو ہے ایسا لباس پہنا کہ جو انسان دیکھے اس کا ایمان خطرے میں آ جائے. اتنا خراب پہننے کے بعد جو ہے, میک اپ کرنے کے بعد جو ہے, اپنے آپ کو بےہودہ طریقے سے تیار کرنے کے بعد جو ہے اس نوجوان کے کمرے میں گئی. کمرے میں جانے کے بعد جو ہے کیا دیکھتی ہے, وہ نوجوان جو ہے جن کو اشاری کر رہا ہے, وہ نوجوان جو ہے خدا کی بارگاہ میں جو ہے فریاد کر رہا ہے, وہ نوجوان جو ہے خدا کی خصوصی کو حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے, وہ نوجوان جو ہے سب کی بارگاہ سے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے. یہ لڑکی بیٹھی رہی, اور بیٹھے بیٹھے جو ہے اس لڑکی کو غصہ تھا, یہ نوجوان کے پاس جاتی ہے, اسے جھنجھوڑتی ہے, جھنجھوڑنے کے بعد بولتی ہے, ارے تم کیسا نوجوان ہے, تیری جوانی کیسی ہے, ارے مجھے دیکھنے کے لیے میرے شہر کے بوڑھے پریشان رہتے ہیں, ایک نظر پانے کے لیے بوڑھے بےچینوں کے قرار رہتے
है, लेकिन तू कैसा नौजवान है, तुझे देखना नहीं चाहता है, मुझ पर नजर डालना नहीं चाहता है, क्या तू तेरे अंदर जो है वो खूबी नहीं है जो और नौजवानों में होती है, तो मुझे देखना क्यों नहीं चाहता है? तो मोहतरम वो नौजवान बोल पड़ता है, वो लड़की मेरी बात से मेरी बात जो है, अरे और से सुन ले, अरे जिसने मदीने के ताजदार की खूबसूरती को देख लिया हो, जिसने मदीने वाले को देख लिया हो, मदीने के ताजदार को देख लिया हो, शमशुल तोहा को देख लिया हो, बदरुल तोहा को देख लिया हो, नूरुल हुदा को देख लिया हो, खैरुल वरा को देख लिया हो, जाने आलमीन को देख लिया हो, सिराजुल मुस्तकीम को देख लिया हो, अब्दुल आलमीन को देख लिया हो, उम्मत मरहूमा के शफीक रसूल को देख लिया हो, अब वो दुनिया में कुछ देखना नहीं चाहता है, लड़की बोल पड़ती है, क्या वो नबी इतने खूबसूरत है? और लड़का बोलता है हाँ इतने खूबसूरत है, लड़की बोलती है अरे मैं भी देखना चाहती हूँ, लड़का बोल पड़ता है अरे मैं तो कैद में हूँ, मुझे कैसे दिखाऊंगी, तुझे कैसे दिखाऊंगा? तो लड़की बोल पड़ती है अरे नबी का चेहरा दिखाना ये तेरा काम है, नबी का चेहरा दिखाना ये तेरा काम है, और कैद से छुड़ाना ये मेरा काम है। वैसे कैरेक्टर को देख कर जो है वो यहूदी की लड़की ईमान को छीनने के लिए आई थी और खुद करना पड़ के मुसलमान, वो यहूदी लड़की ईमान को छीनने के लिए आई थी, लेकिन कैरेक्टर को देखकर मुसलमान हो गई। और क्योंकि मुकरा मसाज वक्त बेटे के साथ बढ़ रहा है और सुनना चाहते हैं बता रहे हैं आपको पैदा करने के लिए बड़ी मेहनत पड़ने के बाद पैदा हो रहे हैं, और अगर तो ठीक है क्योंकि मुकरा मसाज ठंडी के मौसम आपको ठंडी लगती है ना, और देखो मेरा पसीने से ठीक है, लेकिन आपको बोलने का आपको जो है पैदा करना चाहता है आपके जबान से सुभानअल्लाह नहीं निकलेगी, कब बोलेंगे? घर जाने के बाद बोलेंगे या मेरे इंतकाल के बाद बोलेंगे? कब बोलेंगे? आज मुसलमान परेशान क्यों है? क्योंकि नबी ने जो तरीका बताया था, नबी ने जो रास्ता बताया था, उस रास्ते पे हमने चलना छोड़ दिया। आज हमारे किरदार, हमारे अखलाक इतने खराब हो चुके हैं, आज हम दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि एक बाप अपने बच्चों से मैच का स्कोर तो पूछ लेता है, लेकिन कभी ये नहीं पूछता मेरे बच्चे बगैर से गुस्से करने का तरीका आता है या नहीं आता, गुस्से करने का तरीका आता या नहीं आता है। अरे पेट पालना होता तो पेट एक कुत्ता भी पाल लेता, इंसान को पालने में दुश्वारी न हो। इंसान अपने बाप की बात को झेल नहीं पाता तो दूसरे की बात को कब बर्दाश्त करेगा? लेकिन एक बाप अपने मालिक की डांट भी खाता है, उसकी गाली भी खाता है, इसलिए खाता है अपने औलाद को पालने के लिए, अपने औलाद को खिलाने के लिए। एक बाप अपने शहर को छोड़ता है, अपने कंट्री को छोड़ता है, अपने विलेज को छोड़ता है, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ता है, इसलिए अपने औलाद को खिलाने पिलाने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते करते एक दिन दुनिया को अलविदा कहने जाता है, और अलविदा कहने के बाद उसका बेटा मौजूद है, उसके बेटे के पास जाकर पूछो, ए बेटे तू मुझे बता कि तेरा बाप जिसने तेरे लिए सारी जिंदगी मेहनत किया था, आज उसका इंतकाल हो गया है, आखिरी बार अपने बाप को गुस्से दे दे, तो बेटा आखिरी बार अपने बाप को गुस्से देने के लायक है, आखिरी बार नहलाने के लायक ही नहीं है। अरे वो माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, वो माँ जिसने अपने मुंह का लुकमा तुम्हें खिलाया, आज तुम उस माँ से जो है जबान लगाते हो। खासकर मेरे कौम का नौजवान सुने, हम मोबाइल में डाटा पैक चलवाते हैं, 200 से 300 रुपए खर्च करते हैं, अगर डाटा पैक ना चले तो हमें टेंशन होती है, हमें फिक्र होती है, हम कहते हैं हमारा 300 खराब हो गया, मेरे मोबाइल पे डाटा पैक नहीं चल रहा है। अरे हमने 300 खर्च किया और डाटा पैक काम ना किया
تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو تم مجھے بتاؤ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تمہیں اپنے منہ کا لقمہ کھلایا ہے، اپنے بدن کا خون پلایا ہے، 18 سال تمہیں پالا ہے، آج تم نوجوان ہو گئے ہو تو ماں کو گالی کرتے ہو، ماں سے جھگڑا کرتے ہو، ماں سے لڑائی کرتے ہو، ماں کو بری باتیں کہتے ہو، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس ماں کے سینے پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس نے 18 سال جو ہے تمہیں امید سے پالا ہے، اس نے 9 مہینے جو ہے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ ارے کہنا چاہتا ہوں کسی عالم کی جو بات کرے گا، کسی حافظ کی جو بات کرے گا، کسی قاری کی جو بات کرے گا، ارے گھر سے نکلتے ہیں اپنے ماں باپ کی دعا لے لے گا، ہر منزل تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ ارے کامیابی چاہتے ہو تو کسی عالم کو سننا کہو، اپنے ماں باپ کو خوش کر لو، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ مصطفیٰ غلام مصطفیٰ مذہب اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ جو ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی الفت رکھتی ہے، اس ماں کے انتقال ہو گیا ہے، یہ ساری باتیں سوچ کر ہمیں چلو پر پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ اس ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب ہم قبرستان پہنچتے ہیں پوچھتے ہیں اس کا بیٹا کون ہے، جس کا بڑا بیٹا پہلے آ کر مٹی دے، بڑا بیٹا مٹی ڈالنے کے لیے آتا ہے، اس بڑے بیٹے سے پوچھو آج یہ تیری ماں دنیا کو الوداع کہہ گئی ہے، تو آخری بار مٹی ڈالنے کے لیے آیا ہے، تو کون سی دعا پڑھ کر اپنی ماں کو آخری بار مٹی ڈالے گا؟ کون سی دعا پڑھ کر قبر میں مٹی ڈالے گا؟ تو بیٹا یہ بھی نہیں جاتا ہے کہ 3 بار قبر میں مٹی ڈالے گا تو کون سی دعا پڑھ کر ڈالے گا؟ آج ہمارے حال کیا ہو گئے ہیں، آج ہمارے معاملات کیا ہو گئے ہیں، آج ہم نے دنیاوی فیشن کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، دنیاوی معاملات میں ڈوب چکے ہیں، آج سب تو ہم کام بھول چکے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ایک کام یاد آتا ہے، وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام موبائل چلانا ہے، وہ کام کون سا ہے؟ وہ واٹس ایپ چلانا ہے، وہ کام کون سا ہے؟ وہ فیس بک چلانا ہے، وہ کام کون سا ہے؟ وہ ٹویٹر چلانا ہے، وہ کام کون سا ہے؟ یوٹیوب چلانا ہے۔ آج میرے قوم کا ہر نوجوان جو ہے موبائل میں بزی ہوا ہے، آج میرے قوم کا ہر نوجوان جو ہے سوشل میڈیا پہ بزی ہے، کوئی فیس بک چلاتا ہے، کوئی واٹس ایپ چلاتا ہے، کوئی گروپ چلاتا ہے، کوئی ٹویٹر چلاتا ہے، کوئی انسٹاگرام چلاتا ہے، یعنی موبائل میں اتنا ڈوبا ہے اس کی ساری رات جو ہے موبائل میں گزر جاتی ہے۔ جب اس کی صبح ہوتی ہے تو صبح اٹھتے ہی جو ہے سب سے پہلے اپنے موبائل کو ڈھونڈتا ہے، اپنے موبائل کو تلاش کرتا ہے، اور اپنا موبائل تلاش کرنے کے بعد جو ہے اپنے موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے، اپنے موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد جو ہے پھر موبائل رکھ دیتا ہے۔ میں نے اس کے وجہ نوجوان تو مجھے بتا صبح سویرے اٹھا ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے موبائل کو چیک کیا ہے، اپنا موبائل دیکھا ہے، صبح سویرے اٹھتا جو ہے سب سے پہلے جو ہے تو نے موبائل کیوں دیتا ہے؟ جو نوجوان جواب دیتا ہے صبح سویرے اٹھتا جو ہے میں نے اپنے موبائل کو اس لیے دیکھا ہے میرے کسی دوست نے جو ہے میرے کسی ساتھی نے جو ہے میرے کسی انسٹاگرام نے جو ہے مجھے کوئی پیغام تو نہیں دیا ہے، مجھے کوئی سندیش تو نہیں دیا ہے، مجھے کوئی میسج تو نہیں دیا ہے، اس کا پیغام مجھ سے مس ہو جائے، اس کا سندیش مجھ سے مس ہو جائے، اس کا پیغام مجھ سے چھوٹ جائے، اس لیے صبح سویرے اٹھتا جو ہے میں نے اپنے موبائل کو چیک کیا ہے، موبائل کو میں نے چیک کیا ہے تو میں نے کہا ہے میرے قوم کا نوجوان بتا تو نے صبح سویرے اٹھتا جو ہے اپنے موبائل کو دیکھ لیا ہے کہ میرے کسی دوست نے جو ہے مجھے کوئی پیغام تو نہیں دیا ہے، کوئی سندیش نہیں دیا ہے، کہیں وہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ ارے خدا کے واسطے کبھی صبح سویرے اٹھتا جو ہے قرآن کو کھول کر پڑھ لیا تھا، قرآن کو کھول کر دیکھ لیا تھا کہ رب کے کائنات نے جو ہے مجھے اس قرآن کا پیغام دیا ہے، رب کے کائنات نے جو ہے مجھے اس قرآن کیا کبھی قرآن کو کھول کر ہم پڑھتے ہیں؟ کیا کبھی قرآن کو کھول کر ہم دیکھتے نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہم فیشن کے لگ میں آ گئے ہیں، فیشن کے زر میں آ گئے ہیں، فیشن کے لپیٹے میں آ گئے، ہمارا حال یہ ہو گیا۔ کل کا حال یہ تھا، کل کا معاملہ یہ تھا کہ باپ کے سامنے بیٹا بیڑی بھی نہیں پیتا تھا، باپ کے سامنے بیٹا گٹکا بھی نہیں کھاتا تھا، ارے باپ کے سامنے بیٹا چارپائی پہ نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن آج کا حال یہ ہو گیا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا جو ہے ڈی جے میں بھڑوے کی طرح ڈانس کرتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے،
بڑے بڑے بال لگ کر چوراہوں کے چکر لگاتا ہے، ایئر فون لگاتا آواز سردی کرتا ہے، کیونکہ یہ فیشن اس نے فیشن کو فالو کر لیا ہے، بے حیائی کو فالو کر لیا ہے، اور اس کا کردار اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ آج سے 40 سال 50 سال پہلے ہر انسان کے پاس ایک جوڑا کپڑا ایسا ضرور ہوتا تھا جس کا استعمال شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا تھا۔ وہ ڈیلی چاہے جیسا کپڑا پہنتا تھا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اسٹینڈرڈ کپڑا پہنتا تھا، اور اس میں اگر تھوڑی سی جو ہے خراب لگ جائے، اگر تھوڑا کپڑا پھٹ جائے تو پہننے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، بولتا میرا کپڑا پھٹ گیا ہے اب نہیں پہنوں گا۔ اگر ماں باپ بولتے تھے بیٹا پیون لگا ہے، پیون لگا کر پہن لے، ارے پیون لگا کر پہننا یہ نبی کی سنت ہے، تو بیٹا پہننے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن آج قوم مسلم کو فیصل نے اپنے آگوش میں ایسے لے لیا ہے کہ میرا قوم کا نوجوان جو ہے ایسی فائٹ کرتا ہے کہ یہاں سے بھی پھٹی ہے، یہاں سے بھی پھٹی ہے، یہاں سے بھی پھٹی ہے، اسے دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ شوروم کو پینٹ خرید کر آیا ہے یا کسی طیارہ سے پینٹ توڑ کیا۔ کیا بات سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے، اور صرف میرے قوم کا نوجوان نہیں بگڑا ہے، میرے قوم کی عورتیں بھی بگڑ گئی ہے، اور ان کا حال کیا ہوا ہے، ان کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ سر پہ تمیز ہے تو سر سے دکاندار جایا، گلے میں ہاتھ ہے تو گلے سے دکاندار جایا، ہاتھ میں مہندی ہے تو آستین چھوٹی ہو گئی، خوبصورت ہے تو چہرے کی نمائش کر رہی ہے۔ اگر کہا جائے تم چہرے کی نمائش کیوں کرتی ہو، ارے پردہ کرو پردہ، تو بولتی پردہ وہ کرے جو کالی اور کلوٹی ہو، جس کا چہرہ خوبصورت نہ ہو، پردہ وہ کرے۔ ہم تو خوبصورت ہے، اللہ نے ہمیں خوبصورتی دے دیا ہے، تو اپنے چہرے کے مظاہرے چہرے کا مظاہرہ کرتے ہوئے چہرے کی نمائش کرتی ہو۔ تجھے اپنے چہرے پہ ناز ہے، اپنے چہرے پہ کھمن ہے، اپنے چہرے پہ فخر ہے، اپنے چہرے پہ فخر ہے۔ ارے تیرا چہرہ تیرے پاس سے ملتا ہوگا، تیرا چہرہ تیری ماں سے ملتا ہوگا، تیرا چہرہ تیرے بھائی سے ملتا ہوگا، تیرا چہرہ تیری بہن سے ملتا ہوگا، تیرا چہرہ تیری دادی سے ملتا ہوگا، تیرا چہرہ تیرے دادا سے ملتا ہوگا، ارے تیرا چہرہ تیرے خاندان سے ملتا ہوگا۔ تجھے اپنے چہرے پہ ناز ہے، تو اپنے چہرے کی نمائش کر رہی ہے، لیکن ایک ایسا چہرہ ہے جو کسی دنیا دار سے نہیں ملتا ہے، اس کا چہرہ ایسے چہرے سے ملتا ہے جس چہرے کے بارے میں قرآن نے وضاحت ہے۔ اس کا چہرہ کسی دنیا دار سے نہیں ملتا ہے بلکہ مدینے کے تاجدار سے ملتا ہے۔ اس فاطمہ کا چہرہ کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے ملتا ہے، لیکن پردے کا حال یہ ہے، پردے کا معاملہ ہے کیونکہ چہرے کو جو ہے کبھی ساتھ اور سمجھ میں بھی نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ ہماری بربادی کیوں نہ ہو، جو کل تک ہمارے گھروں کی زینت تھی آج وہ بازار کی خوبصورتی بنی بنی، آج منظر نہ جاتا ہے، اور اس کا ذمہ دار ہر کوئی ہے۔ میں ہوں آپ ہو، کیونکہ وہ چیزیں ہم نے کہا ہے جو ہمیں امانت کے طور پہ ملی تھی۔ بس آپ کو وہ باتیں کہوں جو دل پہ لگنے والی ہو، آپ مجھے بتائیے۔ ہر ایک سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ تقریریں بہت سنتے ہیں، میری تقریر نیٹ پر موجود ہے، غلام قادر الہ والے جا رہے ہیں، سننے کو مل جائے گی۔ پورے ہندوستان کا دورہ کرنا ہو، وہاں تقریریں آپ سن سکتے ہیں، لیکن آج دل میں لگنے والی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے پاس زمین ہے، مکان ہے، اور غربت میں جو ہے ہمیں اپنے آگوش میں لے لیا۔ غربت میں ہم دو چار ہو گئے، غریبی سے دو چار ہو گئے، دو سے ایک ٹائم کھانے پر مجبور ہو گئے، تو ہم نے کہا ہمارے پاس زمین ہے، ہم بیچ دیں گے۔
ہمارے پاس مکان ہے ہم بیچ دیں گے. اپنی زمینوں مکان کو بیچنے کے لیے ہم نکلے. ہمارے پڑوسی نے کہا یہ تمہارے باپ کی نشانی ہے, یہ تمہارے دادا کی نشانی ہے. ارے غربت کے دن تو گزر جائیں گے لیکن یہ نشانی